السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ سبوں کو خوش و خرم رکھے۔ تو میرے دوستو، ہم نے لاسٹ ویڈیو میں اذان اور نماز اور اذان کے بعد کی دعا وغیرہ کے تعلق سے ہم نے جانا تھا، اور اس سے پہلے 1 قاعدے سے لے کر 20 قاعدے تک ہم نے پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی 99 نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام کے بارے میں سب کچھ پڑھ چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات سیکھ چکے ہوں گے، آپ سبوں کو اس کے تعلق سے علم ہو گیا ہوگا، اور جنہیں اب تک پتہ نہیں ہے ان سب کے بارے میں، تو میرے اس چینل کے پلے لسٹ میں جا کر وہاں پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نماز کی نیت سے لے کر نماز کے ختم تک، سلام پھیرنے تک، کہ نماز کی نیت باندھنے کے بعد، نماز کی نیت کر لینے کے بعد کون کون سی چیزیں پڑھی جاتی ہے، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ پورا طریقہ تو نہیں جانیں گے، لیکن عربی میں جو چیز پڑھی جاتی ہے اسے آج ہم جانیں گے، اور اگر اس کے تعلق سے مزید جانکاری چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے نماز کے تعلق سے پوچھ سکتے ہیں، یا آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ میں نماز کی پوری جانکاری بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے نماز کے بارے میں آج نیت سے لے کر سلام تک شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ یہ نمازوں کی نیت عربی اور اردو میں جانتے ہیں، بس 1-2 نیت آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ، اور اس پر سمجھاؤں گا کہ اسی پر ساری نیتیں کی جاتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، نمازوں کی نیت عربی اور اردو میں، یہ نیت نماز فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ آئیے عربی میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاة الفجر سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الى جہت الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ اور یہ اس کے نیچے اردو میں نیت ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی، سنت رسول پاک کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب یہ فجر سے، فرض سے پہلے 2 سنت کی نیت تھی۔ اب آئیے جانتے ہیں فجر کے بعد جو فرض پڑھی جاتی ہے، فجر کے سنت کے بعد جو فرض پڑھی جاتی ہے اس کی نیت سنتے ہیں۔ نماز فجر کی 2 رکعت فرض۔ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاة الفجر فرض اللہ تعالی متوجہا الى جہت الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ اس نیت کی بھی اردو میں ہم جانتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی، فرض، نماز فجر کی فرض کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور ہم جیسے یہ تو 2 رکعت والی ہے، 4 رکعت کی اگر نیت کریں گے تو ہم کیسے کریں گے؟ دیکھیے اسی جگہ یہ جو رکعتیں لگی ہے،
یہ 2 رکعت کی وجہ سے لگی ہوئی ہے، یعنی جب 2 رکعت کی نیت کرتے ہیں تو رکعتیں کہتے ہیں۔ اسی جگہ پہ آپ یہ نیت کریں گے نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات۔ اب یہ تھا رکعتِ صلاۃ الفجر، وہاں کیا لگائیں گے؟ جب 4 رکعت کی نیت کریں گے تو عربی میں کیا کہیں گے؟ 4 رکعات، 4 لگانا ہے، 4 رکعات کہنا ہے، 4 رکعات صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی۔ اور اگر یہیں سنت ہو تو 4 رکعات صلاۃ الظہر، کیونکہ فجر میں 4 رکعت سنت تو نہیں ہے، ظہر میں 4 رکعت ہے، تو 4 رکعت وہاں 4 رکعات صلاۃ الظہر سنت رسول اللہ تعالی۔ اب آج نیت کے بارے میں ہم نے اتنا پڑھا، انشاءاللہ نیت پر پوری جانکاری آنے والی ویڈیو میں آپ کو ضرور مل جائے گی۔ چونکہ ہمارا تعلق یسن القرآن سے ہے، یسن القرآن میں دیکھیے نماز کی نیت باندھنے کے بعد پڑھی، تو اس میں نماز کی نیت نہیں تھی، اس لیے میں نے نماز کی نیت بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب آئیے، یسن القرآن یہ ہے، وہ جس میں آپ کو نیت بتائی گئی وہ دوسری کتاب تھی، اس لیے اس پہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو بھی آپ کے آسانی کے لیے بتا دیا۔ یہ اب نماز کی نیت کر لیے، نماز کی نیت باندھنے کے بعد اب کیا پڑھتے ہیں؟ اس چیز کو پڑھتے ہیں، کہنا ہے نماز کی نیت باندھنے کے بعد پڑھیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کو آپ اتنی آواز سے پڑھیں گے کہ خود سن سکے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ دھیمی آواز سے پڑھیں گے، یعنی دل میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ نماز کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھا جاتا ہے، نیت کے بعد نماز میں سب سے پہلے نیت، اس کے بعد پھر ثنا پڑھی جاتی ہے۔ جو ثنا پڑھا جاتا ہے اس کو اپنے دل میں نہیں بلکہ اتنی آواز سے پڑھی جاتی ہے کہ خود سن سکے، اپنے کان سن سکے۔ اس کا جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے ثنا کے بعد ایک سورہ فاتحہ، دیکھیں اس کو شروع کرنے سے پہلے تو آپ اس کو دھیمی آواز میں، ہلکی آواز میں پڑھیں گے، یعنی دل میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد الحمدللہ، اگر آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں بھی پڑھا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، پڑھنا بہتر ہے۔ اب ثنا کے بعد ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین شروع کر سکتے ہیں، اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا بھی مناسب ہے تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو اس میں نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں آمین لکھا ہوا ہے، ہمارے لیے کیا ہے کہ آمین زور سے نہیں کہا جاتا ہے، اسے بھی ہم لوگ ہلکی آواز میں یعنی دل میں کہتے ہیں۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد یہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک حرف بھی اگر چھوڑ دے، الحمد کو الف بھی چھوڑ دے تو بھی اس کو نماز میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہے یہ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد آئیے کون سورہ پڑھا جاتا ہے بتاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں یسن القرآن میں سورہ اخلاص ہے، آپ قرآن شریف کی 3 آیت کی مقدار کوئی بھی آیت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جنہیں سورہ یاد ہے تو وہ سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے بھی آپ ہلکی آواز میں پڑھیں گے، دھیمی آواز میں دل میں پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک سورت پڑھ لیے،
ایک پہلی رکعت آپ کی چل رہی ہے تو اس صورت کو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع کی تسبیح دیکھیے یہ ہے سبحان ربی العظیم، اب یہاں لکھ دیا گیا ہے 3 بار رکوع میں کہے۔ جب رکوع میں 3 مرتبہ کہے گا تو پھر رکوع سے سر اٹھانے کے لیے کون سا لفظ بولا جاتا ہے؟ یہ لفظ ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اب اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہوتے ہی اس کا تو یہ پڑھے گا ربنا لک الحمد۔ اور یہاں یہ جان لیں کہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے تو ہے کہ ربنا لک الحمد پڑھے گا، لیکن جو امام ہے جو نماز پڑھا رہا ہے وہ ربنا لک الحمد نہیں پڑھے گا، وہ صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا۔ یہ ان کے لیے ویسے جانکاری ہے، اسے ضرور یاد رکھیں۔ جب آپ کھڑا ہو گئے، رکوع سے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر پھر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ دیکھیے یہ سجدے کی تشبیہ لکھی ہوئی ہے سبحان ربی الاعلی، اس کو بھی سجدے میں 3 دفعہ پڑھیں گے۔ تو جب آپ 3 دفعہ پڑھیں گے پھر سجدے ایک ہوئے، پھر آپ کو سجدہ اصل نماز میں 2 ہے تو ایک سجدے کے بعد پھر آپ اسی سجدے سر اٹھا کر بیٹھیں گے۔ بیٹھنے کے بعد آپ اللہم اغفر لی 1 مرتبہ پڑھیں گے، اتنی دیر ٹھہرنا بھی چاہیے، اور یہ تعدیل ارکان میں سے ہے، واجب ہے، جو اتنا دیر نہیں ٹھہرے گا اسے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک سجدہ کرنے کے بعد پھر بیٹھیں گے آپ تھوڑی دیر، یعنی اسی جگہ پہ آپ اللہم اغفر لی پڑھ لیں، پھر 2 مرتبہ دوسری مرتبہ سجدہ آپ کریں گے۔ دوسری مرتبہ سجدہ میں اسی تسبیح کو پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئیں گے، کھڑے ہونے کے بعد پھر پہلی رکعت کی طرح پوری رکعت پڑھنے کے بعد پھر سجدہ کرنے کے بعد اب یہاں سے پڑھا جائے گا۔ یہ دوسری رکعت میں جب آپ سلام کے لیے بیٹھیں گے، سلام پھیرنے کے لیے، تو اس کو پڑھنے کے بعد پھیرا جاتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد یہ والی درود شریف پڑھیں گے، اس کو درود ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہاں تک پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ دیکھیے دعائیں 2 پڑھی جاتی ہیں، ایک ہے دعائے معصورہ، اور وہ یہاں وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو اگر وہ والی دعا یاد نہ ہو، میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اگر یہ والی دعا یاد نہ ہو تو آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ دعا پڑھنا بہتر ہے، یاد کر لینا چاہیے۔ بتا دیتا ہوں، سن لیجیے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم الاحیاء والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نے جو ابھی پڑھا وہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا یہ والی دعا دیکھ لیں کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ والی دعائے معصورہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کو کوئی دوسری دعا یاد ہو پڑھ کے آپ سلام پھیر سکتے ہیں۔ سر کو یہ والی دعا یاد ہے،
نماز میں اس کو بھی پڑھیں، آسانی ہے سب کے لیے، ان کے لیے بھی نمازیں ہو جائے گی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی کے ساتھ میں اس کو پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد سب سے پہلے داہنے مونڈھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بائیں طرف اسی لفظ کو بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب نماز پوری ہو گئی۔ آج کے لیے بس اتنا۔ تو دوستو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے نماز کے بعد دعا کون سی دعا ہے، کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ تب تک میرے ساتھ بنے رہیں۔